आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज द ड्रीम ऑफ इस्लाम में हम रोमन सल्तनत के टुकड़े कर देने वाली एक बहादुर निडर जंगजू मलका जिसका नाम ज़ुनूबिया था, उसकी दास्तान को रकम करेंगे। गो के ये दास्तानें अब धूल पड़ी किताबों तक महदूद होकर रह गई हैं, मगर सोशल मीडिया के थ्रू इन गुमनाम शख्सियतों को दुनिया के सामने लाना बहुत ज़रूरी है। वो भी इसलिए क्योंकि हर कहानी के दो रुख होते हैं। अब अहले कलम अपनी सोच से या तो मनफी या मुस्बत दो पहलू आवाम के सामने पेश करते हैं, और फिर आवाम या तो उससे गुमराह होती है या से मोटिवेशन हासिल करती है। इस वीडियो के थ्रू हम इस अदीम बहादुर जंगजू मलका की ज़िंदगी के दोनों पहलुओं को लेकर वीडियो के थ्रू असल हक़ाइक़ को आप तक पहुंचाने की नाक़िस कोशिश करेंगे। उम्मीद पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर की दरख्वास्त को गुजार हूँ, शुक्रिया। आइए अपने मौजू की तरफ। रोमन सल्तनत के जाहो जलाल के क़िस्से तारीख़ में दर्ज हैं। रोमी सल्तनत को दुनिया की ताकतवर तरीन सल्तनत के तौर पर तारीख़ के अवराक़ में बहुत अहमियत हासिल है। इस सल्तनत के कई काबिल और ज़ालिम बादशाह भी गुज़रे हैं जाहो जलाल वाले। रोमी बादशाहों ने कई सौ साल तक दुनिया के बड़े हिस्से पर हुक्मरानी की। ताहम ये बात बहुत कम लोगों के इल्म में आई होगी कि इस सल्तनत की ईंट से ईंट बजाने वाली एक अहम शख्सियत एक औरत थी। रोमन सल्तनत को टुकड़े कर देने वाली क्लियोपेत्रा की जंगजू जानशीन मलका ज़ुनूबिया कौन थी, जो अपने आप को क्लियोपेत्रा की जानशीन कहा करती थी, जिसने सल्तनत रोम को अपनी जड़ों से हिला कर रख दिया था। आज के ज़ेर नज़र वीडियो में आपको मलका ज़ुनूबिया की दास्तान हयात का जिक्र करेंगे, जिसमें इस मलका के काबिल ज़िक्र कारनामों को, जो उसने अच्छे भी किए और जो उसने बुरे भी किए, दोनों चीज़ों को ज़ेर मौजू लाएंगे। कहा जाता है कि दूसरे सदी में रोमन सल्तनत बहुत वसअत और तरक्की वाली अहमियत की हामिल थी, और वो यूरोप, मशरिक़ वस्ता, शुमाली अफ्रीका के दूर दराज इलाक़ों तक फैल गई उनकी हुक्मरानी। इस वसी तरीन सल्तनत के अहम शहरों में सूबह शाम का एक शहर पलमायरा भी यानी तदमुर शामिल था। पलमायरा शहर का महल वक़ू भी स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहमियत का हामिल था, क्योंकि मगरिब में बहरा रोम और मशरिक़ में दरिया फ़रात के दरमियान वाक़ था। इसी वजह से मशरिक़ को यूरोप से जोड़ने वाला शाहराए रेशम पर सफ़र करने वाले काफ़िले यहाँ पर ज़रूर पड़ाव किया करते थे, एक मिडवे की हैसियत से, जिससे ख़ुद इस शहर की इकोनॉमी को बहुत फ़ायदा मिलता था। तीसरी सदी में पलमायरा का शुमार दुनिया के सबसे दौलतमंद तरक्की याफ्ता इस्टेब्लिश शहरों में होने लगा था। इस शहर की आर्मी भी बहुत अहमियत की हामिल थी, क्योंकि ये रोमन सल्तनत और इसके सबसे बड़े हरीफ और हमसाई सल्तनत फ़ारस के दरमियान एक दीवार की मानंद खड़ा था। उस वक्त पलमायरा शहर की ताकत व अहमियत इस कदर बढ़ चुकी थी कि सन 2268 ईस्वी में रोमन सल्तनत को शदीद बहरान का सामना करना पड़ा, तो एक खातून ने बज़ात ख़ुद अपनी एक अलग सल्तनत कायम कर ली। ये आज़ादी व फ़तह की इस मुहिम की सरबराही करने वाली पलमायरा की मलका ज़ुनूबिया थी। मलका ज़ुनूबिया, जिसे इसकी तहज़ीब और फ़ौजी सलाहियतों के बल पर जाना और पहचाना जाता है, पलमायरा की सल्तनत की बुनियाद रखी, जिसने सन 268 ईस्वी से 272 ईस्वी के दरमियान तक इस मुल्क में सल्तनत में हुकूमत की और शाम, मिस्र, अनातोलिया, फ़लस्तीन, लबनान को फ़तह किया। सन 270 ईस्वी में मलका ज़ुनूबिया ने ख़ुद को मिस्र की मलका करार दिया और अपनी तस्वीर के साथ मिस्री सिक्के भी बनवाए। मलका ज़ुनूबिया ख़ुद को मलका क्लियोपेत्रा की जानशीन होने का दावा करती थी, लेकिन ज़ुनूबिया बहुत ज़्यादा दिनों तक इक़्तिदार में ना रह सकी। इसका दौर इक़्तिदार नहायत मुख्तसर मगर जामिया रहा था, लेकिन इसने कई मुसन्निफ़ों और शायरों को मुतासिर किया, और वो कई नज़मों और कहानियों का मौजू किरदार बनी रही। ज़ुनूबिया की शादी पलमायरा के शहज़ादे सेप्तिमिस ओदिनातो से हुई, जिसे सल्तनत फ़ारिस के ख़िलाफ़ कामयाब मुहिम्मात की वजह से रोमन सल्तनत में पजीराई हासिल हुई।
رومن سلطنت کی مشرقی سرحد کی حفاظت کے جواب میں شکریہ کے طور پر سن 260 عیسوی میں اودیناتو نے پلمائرا کا بادشاہ بنا دیا گیا، لیکن 7 سال کے بعد اسی بادشاہ کے بھتیجے اس کو اور اس کے بڑے بیٹے جانشین ہیران کو قتل کر دیا گیا۔ ہیران بادشاہ کی پہلی بیوی سے تھا۔ اس میں سے اودیناتو کی دوسری بیوی سے پیدا ہونے والے چھوٹے بیٹے لوسس کو تخت پہ بٹھا دیا گیا۔ اس کے چھوٹے بیٹے اوبالوتو کو نام سے جانا جاتا ہے۔ اوبالوتو کی کم عمری کی وجہ سے اس کی والدہ زنوبیہ نے والی سلطنت کے طور پر ذمہ داری سنبھالی۔ اس وقت اس کی عمر محض 25 برس تھی، لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ انتہائی مہذب، لبرل اور ترقی یافتہ ذہن کے مالک تھی۔ کچھ محققین تو یہ بھی لکھتے ہیں کہ زنوبیہ کے والد رومن سلطنت کے گورنر تھے۔ اسے شاہی خاندانوں کے افراد کی طرح تعلیم و تربیت حاصل ہوئی اور وہ بہت سی زبانوں پر عبور بھی حاصل رکھتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی خوبصورتی کے علاوہ اپنی ذہانت اور حاضر دماغ کی وجہ سے توجہ حاصل کر لیتی تھی۔ بلا شبہ وہ ایک بہادر، نڈر ملکہ تھی۔ شوہر کی ہلاکت کے بعد اس نے صرف پلمائرا کی خود مختاری کا تحفظ ہی نہیں کیا، بلکہ رومن سلطنت کو چیلنج کرنے کا بھی فیصلہ کیا۔ پلمائرا کی علیحدہ سلطنت کا منصوبہ ابتدائی طور پر روم کی سلطنت ایرانی دشمنوں سے مبینہ طور پر تحفظ کے طور پر دیکھا گیا، اور اودیناتو خود واضح کر چکا تھا کہ اس مقصد مشرقی ممالک تک کا فتح حاصل کرنا اس کے مقاصد میں شامل تھا۔ زنوبیہ نے شوہر کے منصوبوں کو جاری رکھا اور اس کو آگے پہنچانے کے لیے اس نے فوجی حکمت عملی کے کی زبردست سوجھ بوجھ تھی، جس کی بنیاد پر اس نے اپنے عملی جامے کو آگے پہنچایا۔ اس نے نہ صرف سلطنت فارس کو بھی اپنی سلطنت سے دور رکھا، بلکہ ان علاقوں کو بھی فتح کرنے میں کامیابی حاصل کی جو رومن سلطنت کے علاقوں میں شمار ہوتے تھے۔ زنوبیہ نے شدید بحران سے دوچار نئے رومن بادشاہ کلاڈیس دوئم کے حالات کا بھرپور فائدہ اٹھایا، جسے 268 عیسوی تک تخت نشین ہوتے ہی غول اور جرمنالی قبیلے کی صورت میں 3 اطراف سے خطرات کا سامنا تھا۔ ادھر روم پر قبضہ ہوا اور ادھر زنوبیہ نے 269 عیسوی میں فتح حاصل کر کے خود کو ملکہ قرار دے دیا اور یوں اپنی سلطنت کی سرحدوں کو دریائے نیل سے فرات تک پھیلا دیا۔ زنوبیہ کی فوج اور عوام اسے ایک جنگجو، نڈر اور بہادر ملکہ کے طور پر جانتے تھے۔ مصر کے بعد اس نے مشرق وسطی میں تجارت کے لیے رومن شہروں کو فتح کرنا شروع کر دیا۔ تاہم 270 عیسوی میں کلاڈیس کے بعد اغلیانوں کی آمد نے پلمائرا کی سلطنت کی توسیع کے منصوبوں کو شدید دھچکا پہنچایا اور ناکام بنایا۔ اغلیانوں نے زنوبیہ کے سامراجی منصوبوں کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اغلیانوں نے کورتھکاؤ اور علمانی فیصلوں کو روکنے کے لیے کامیابی حاصل کر لی اور پھر مصر کو دوبارہ حاصل کر لیا۔ مشرق میں دوبارہ فتح کا پرچم لہرانے کا فیصلہ بھی لیا اور یکے بعد دیگرے وہ ان تمام علاقوں پر فتح حاصل کرتا چلا گیا جس پر زنوبیہ کی حکومت تھی۔ ملکہ کو اپنی فوجیں واپس بلا کر پلمائرا میں چھپنا پڑا اور اولیان ہارنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس نے پلمائرا کو چاروں طرف سے گھیرے میں لیتے ہوئے باہر سے آنے والی اشیاؤں کا شہر میں داخلے کو روک دیا۔ اسی دوران سن 272 عیسوی میں زنوبیہ کو اور اس کے بیٹے نے سلطنت فارس سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن دونوں پکڑے گئے اور انہیں روم لے جایا گیا گرفتار کر کے۔ روم کے بادشاہ نے اپنی فتح کا جلوس نکالا اور ان دونوں قیدیوں کو عوام الناس کے سامنے لایا گیا اور ان کی نمائش کی گئی سیاسی قیدیوں کے طور پر۔ اور پھر اس واقعے کے بعد کیا ہوا، اس کے بارے میں مختلف داستانیں، مختلف آرائیں ہیں۔ کوئی سالڈ تحقیق آج بھی نظر سے نہیں گزری ہے جس پر مختلف محققین و مفسرین مختلف رائے رکھتے ہیں، اور سب سے زیادہ مقبول داستان کے مطابق انہوں نے ان دونوں کو عام معافی دے دی تھی اور روم کے شمال مشرق شہر ردبور میں پورے عیش و آرام کے ساتھ جلا وطنی کی زندگی گزاری۔
اس داستان کے مطابق جنوبیہ روم کے اعلیٰ سماج میں ایک بہترین فلسفی طور پر جانی اور مانی گئی، تاہم جنوبیہ نے اپنے دور حکمران میں پلمائرا کی خوبصورتی و تعمیر و ترقی میں چار چاند لگا دیے۔ ایک طرف اس کی جنگی صلاحیتیں تھیں تو دوسری طرف اس نے پلمائرا شہر کو دنیا کے سامنے بہت بہترین طریقے سے اور اعلیٰ نمونے کے ساتھ اور بہترین پلاننگ کے ساتھ دنیا کے سامنے اس کو پیش کیا، جس کی مثال آج بھی اس کی کھنڈرات کی صورت میں لوگوں کو نظر آتی ہے۔ پلمائرا اپنی خوبصورت عمارتوں، مجسموں اور باغوں کے لحاظ سے دنیا بھر میں مقبول رہا۔ پلمائرا کے کھنڈرات جو اب شام کے صوبے حمص میں واقع ہیں، بین الاقوامی ورثوں میں شمار کیے جاتے ہیں ان کی خوبصورتی کی وجہ سے، لیکن ان تاریخی اسٹرکچرز کو شدید نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ تاریخ کے ہر دور میں پلمائرا کی خوبصورتی اور تاریخی اہمیت کو برقرار رکھا گیا اور اس کی تزئین و آرائش پر عمل کیا جاتا رہا۔ ملک شام میں اس قدیم شہر کے ڈھانچے ٹورزم کے اعتبار سے خاصی اہمیت رکھتے ہیں۔ 1980 میں پلمائرا کو یونیسکو کی طرف سے عالمی ورثہ قرار دیا گیا۔ ماضی کی طرح دور جدید میں بھی پلمائرا شہر نے بڑے نقصانات اٹھائے۔ سن 2015 میں نام نہاد شدت پسند گروہ دولت اسلامیہ نے شام کی خانہ جنگی میں اس شہر پر قبضہ کر کے اس کی عمارات کو شدید ترین اور اس کی املاک کو شدید ترین نقصان پہنچایا۔ شہر کے متعدد تاریخی مجسموں، عمارات اور باغوں کو بت پرستی کی عمارات بنا کر انہیں بارود سے اڑا دیا گیا۔ حالانکہ شہر کا قبضہ حاصل کرنے کے بعد شام کی حکومت نے کہا تھا کہ شدید نقصان کے باوجود شہر کے متعدد مقام پر قدیم ڈھانچے اب بھی برقرار ہیں۔ وہ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پلمائرا شہر کی مملکت جنوبیہ کی داستان عروج و زوال کے ساتھ۔ ویڈیو کو شیئر اور لائک کرنے کی متمنی ہوں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔